مقصد تھا کہ سعودی حکمران اسلامی اصولوں سے ہٹ رہے ہیں اور ویسٹرن کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، انہیں روکا جائے۔ لیکن 1977 میں جوہیمان العتیبی اور اسی کے جیسے نوجوان ساتھیوں نے اپنے غیر روایتی مذہبی نظریات بنانا شروع کیے، جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریم اور ریجڈ تھے۔ جب تحریک کے بڑے رہنماؤں نے عتیبی کے نئے نظریات پر اعتراض کیا اور مدینہ میں ملاقات کی تو دونوں گروپوں میں اختلاف پیدا ہو گئے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جوہیمان العتیبی نے الاخوان نامی اپنا گروپ بنا لیا۔ جوہیمان العتیبی اپنے خیالات سے پیچھے نہ ہٹا اور اسی وجہ سے 1979 میں مکہ پر اٹیک کیا گیا۔ یہ جنگجوؤں کا گروہ 300 سے 500 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سابق فوجی اور طلبہ شامل تھے۔ یہ حملہ بہت زبردست طریقے سے پری پلان تھا۔ کئی ہفتوں تک یہ لوگ اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر جنگی سامان مسجد میں لاتے رہے اور یہ سامان کو کنٹینر، کریٹس اور کافنز میں چھپا کر لاتے تھے، اور ان دنوں مسجد الحرام کی توسیع اور تزئین و آرائش کا کام بھی جاری تھا۔ اب سعودی حکومت کے لیے یہ سچویشن ایک نائٹ میئر کی طرح تھی، کیونکہ سعودی شاہی خاندان اسلام کے مقدس ترین مقام کا محافظ تھا اور وہاں طاقت کے استعمال سے مسجد کو نقصان پہنچنے اور بے گناہ نمازی اور حاجیوں کی جانے جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن پھر بھی سعودی فوج نے مسجد کو گھیرے میں لیا، لیکن ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا انتہائی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ مسجد کے اندر جوہیمان اور اس کے ساتھیوں نے خود کو مضبوطی سے ایک طرح کا قلعہ بند کر لیا تھا۔ مسجد کے انڈر گراؤنڈ ایریا جیسے ٹنل اور چیمبر اور دیگر محفوظ جگہوں میں پوزیشنیں سنبھال لیں۔ مسجد کے میناروں پر سنائپرز بٹھا رکھے تھے، جس کی وجہ سے سعودی فوج اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی تو ان پر گولیاں برسا دی جاتی تھیں، تو فوراً فوجی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب سعودی حکومت کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ ان پر ڈائریکٹ اٹیک کیے جائیں۔ چونکہ مکہ ایک مقدس مقام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، یہاں پر کسی بھی قسم کی لڑائی منع ہے، اس لیے علماء کرام سے رائے طلب کی گئی کہ کیا وہ ڈائریکٹ اٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ غور و فکر کے بعد علماء کرام نے اٹیک کی اجازت دے دی، لیکن اس بات پر اصرار کیا گیا کہ جوہیمان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے سے پہلے حکومت کو انہیں ہتھیار ڈالنے کا آپشن دینا چاہیے۔ فتویٰ لینے کے بعد سعودی فوج کی جانب سے اٹیک کیے جاتے ہیں اور یہ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ اس حملے کے دوران مسجد الحرام کو بھی کافی نقصان پہنچا اور مسجد کے سنگ مرمر کے فرش پر خون پھیل گیا۔ ان حملوں کے دوران خود کو امام مہدی کلیم کرنے والا محمد القحطانی بھی مارا گیا۔ مسلح افراد اتنے ویل آرمڈ اور ٹرین تھے کہ سعودی ملٹری یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اتنی کمپلیکس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے نہ تو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اور نہ ایکوپمنٹس۔ اس کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست ممالک سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مدد لیں گے۔ کچھ ان ویریفائڈ رپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ